الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة الأرض الألباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى وقال تعالى في مقام آخر ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فإن الله لغني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. وفي صحيح ابن خزيمة وهو الشهر الأول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا دین کا رستہ آسان خدیجہ نے کیا فتح پر در ایمان خدیجہ نے کیا فتح پر در ایمان خدیجہ نے کیا یعنی انسانوں پہ احسان خدیجہ نے کیا جس گھڑی کوئی نہ تھا چار گھر سرور دین جس گھڑی کوئی نہ تھا چار گھر سرور دین ان کے ہر درد کا دروا خدیجہ نے کیا بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا اولی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا اور شاہ کونین سے بے انت محبت کر کے شاہ کونین سے بے انت محبت کر کے بزم کونین کو حیران خدیجہ نے کیا صدق دل سے کیا پورا اسے مرتے دم تک صدق دل سے کیا پورا اسے مرتے دم تک جو بھی سرکار سے پیمان خدیجہ نے کیا پھر تو یہ رسم چلی اور گئی اسرات پھر تو یہ رسم چلی اور گئی اسرات
اولین آقا کو مہمان خدیجہ نے کیا، اور دین اسلام پر دولت کو نچھاور کر کے، دین اسلام پر دولت کو نچھاور کر کے اس کی تبلیغ کا سامان خدیجہ نے کیا۔ اور خوش نصیبی یہ میری حشر میں ہوگی تحسین، خوش نصیبی یہ میری حشر میں ہوگی تحسین، مجھ کو کر شامل غلمان خدیجہ نے کیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ عاشرہ رحمت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہی۔ ہم نے کتنی رحمت کو سمیٹا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ عاشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو سبھی دن، سبھی راتیں، سبھی مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے، خاص فضل ہے، بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رمضان کے مہینے کی خصوصی آفر دے دیتے ہیں، کبھی جمعہ کے دن کی، کبھی کسی خاص رات کی، کبھی کسی خاص عاشرے کو کسی اور نعمت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ ویسے تو سارا دن، سارے مہینے جب بھی آپ اللہ سے مانگیں اللہ تو ہر وقت دینے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت انسانوں کی منتظر ہوتی ہیں، کب کوئی میرے در پہ آئے تو رحمتوں کو حاصل کرے۔ لیکن جس عشرے کے ساتھ رحمت کو خاص کیا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، چلا گیا۔ اب نہ جانے دوبارہ یہ عشرہ ہماری زندگی میں کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی تقسیم فرمائی ہے، حالانکہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں، اول تا آخر۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک روزانہ بخشش کی پروانیں تقسیم ہوتی ہیں۔ روزانہ افطاری کے وقت بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ ملتا ہے، لیکن یہ خصوصی عشرہ آ رہا ہے مغفرت حاصل کرنا، یہ جو شروع ہو چکا، جس کی خاص نسبت ہے مغفرت کی طرف کہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا سے پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے، حل میں مستغفرین، حل میں مسترزقین، یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس عشرے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ ایک عشرہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، چلا گیا، اس کو ہم نے کیسے گزارا، وہ گزر گیا، اب اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب جو آ گیا ہے اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے گزارا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اگرچہ محدثین کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس میں رمضان المبارک کے عشروں کی تقسیم فرمائی ہے۔ فرمایا وہو شہر، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، واوسطہ مغفرہ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے۔
نے اس مہینے میں اس مہینے کے اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے تو 2 کام زیادہ ضروری ہے۔ پہلا کام تو خود استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بس ہماری زبانوں کو کوئی اور بات نہیں آئے، بس استغفار ہو استغفار۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، جو لوگ ہمارے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں ان کو معاف کرنا ہے۔ یہ نیک فعلی ہے کہ آپ بندوں کو معاف فرمائیں گے، معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ 2 کام اس عشرے کی خصوصی ہے، ایک استغفار اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور دوسرا مسلمانوں کو معاف کرنا، عام معافی کا اعلان کرنا، کہ بس سب کو معاف کرنے کا۔ یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے استغفار۔ استغفار کے دنیاوی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اخروی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی فضیلت رب العالمین نے سورہ انفال میں بیان فرمائی، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ مشرکین مکہ نے جب یہ بات کہی نا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے، آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی، ہو جائے نا ایسا جیسا سابقہ قوم میں ہوتا رہا۔ کوئی بھی سچا نبی دنیا میں آیا ہے، پھر امت نے اس کی تکذیب کی ہے تو امت غرق ہوئی ہے اللہ کے عذاب سے۔ محمد اگر تو سچا ہے تو لے آنا عذاب آتا کیوں نہیں؟ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرما دیا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ محبوب ہم یہ عذاب مانگتے ہیں لیکن میرا رسول میرا ضابطہ یہ جس دھرتی پہ میرا محبوب موجود ہو میں اس دھرتی کے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ 2 باتیں اللہ نے قرآن میں جو اپنے عذاب کے رستے میں رکاوٹ بیان فرمائی ہے کہ جب تک یہ 2 باتیں ہوں میرا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ نمبر 1، میرے محبوب کی ہستی تمہارے اندر موجود ہو، عذاب نہیں آئے گا۔ آج محبوب کی ہستی تو موجود نہیں ہے لیکن محبوب کے طریقے تو ہماری زندگیوں میں آ سکتے ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو عذاب کے رستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جب تک کوئی قوم رب العالمین فرماتے ہیں وہ استغفار کرتی رہتی ہے، اس قوم پہ بھی عذاب نہیں نازل کرتا۔ یہ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کے اجتماعی عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے، قوم کی قوم بچ جاتی ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم سب استغفار نہیں کر رہے تو کچھ نہ کچھ لوگ تو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں تو حضور کے طریقے موجود ہیں۔ آج ہماری یہ امت کیوں غرق نہیں ہو رہی؟ ایک طرف نبی علیہ السلام کے آنسو ہیں، ایک طرف نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ایک طرف یہ استغفار ہے۔ یہ استغفار رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے رستے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بھاری العالمین تو اپنی قوم سے کہا ہے استغفروا ربکم انه کان غفارا، رب العالمین کے دربار میں آ کے رویا کرو، استغفار کیا کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو تمہارے ایک ندامت کے اشک سے پاک کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ نمبر 2، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے بھی مدد فرمائیں گے، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے بھی مدد فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اس استغفار کی بدولت تمہارے لیے باغات کا اعلان ہوگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس استغفار کی بدولت تمہارے لیے نہروں کے فیصلے، نہروں کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ ان آیات کریمہ میں رب العالمین نے استغفار کے فوائد بیان فرمائے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جائیں گی، مال و اولاد کے ذریعے اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، جنت کا اور جنت کی نہروں کا بندہ دار بھی بن جائے گا۔ یہ سب استغفار کی بدولت سے، اور یہ تو عشرہ ہی استغفار کا چل رہا ہے۔ تو فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے فوائد ہیں استغفار کے، اور اخروی اعتبار سے ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، میدان محشر میں جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار نکلے گا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا، وہاں پہ اس میدان میں خوش نصیب قرار پائے گا۔ اور ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر رنج و غم سے اس کے لیے نجات کا رستہ بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہاں ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ عشرہ استغفار کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم نے اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں نے تراویح کے بعد بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ استغفار کا کلمہ ایسا ہے جو بندہ جس کو کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، کائنات کے اندر موجود مٹی اور ریت کے ذرات کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ استغفار کا کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ایک تفصیلی کلمہ اگر کوئی نہیں آتا کسی کو یاد کرنے کی پہلے تو کوشش کرے، یہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مہینے دیا ہی اللہ نے اس لیے کہ ہم اس میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رب سے تعلق بنائیں، ہم اس کی رحمتوں کو نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ہمیں طریقہ آ جائے کہ ہم اللہ سے رحمتیں کیسے لے سکتے ہیں، ہم ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر تو روایات میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت، ہر روز۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ تو ہر روز کی ترتیب ہے کہ ہر روز 10 لاکھ، اور جب یہ آخری رات آئے گی رمضان المبارک کی، آخری افطاری آئے گی رمضان المبارک کی، اس رات پھر جتنے پورے مہینے میں باقی بخشش ہوئی ہے جن لوگوں کی، جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں جہنم سے خلاصی ملی ہے، اتنے لوگ اس ایک رات کے اندر جہنم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیں، ہماری زندگیوں سے یہ آئے اور ویسے ہی چلا جائے۔ ایک بندہ پیاسا ہو سمندر کے کنارے جائے اور پیاسا واپس آ جائے تو اس سے بڑا نصیب اور بدقسمت کون ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے رہا، اور ہم اس سب کچھ دینے کے باوجود، نشان کرنے کے باوجود ہم کچھ نہ حاصل کر سکیں تو یہ ہماری پھر یہ وہ حضور علیہ السلام کی دعا کا مثال بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمائی تھی، جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب کو نہ راضی کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جہنم سے خلاصی نہ حاصل کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے تو پھر اس دعا کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچانا۔ روایات میں آتا ہے اس مہینے کے اندر تو پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوتے ہیں، لیکن 4 بندے پھر بھی معلوم وہ رکاوٹیں، ہم نے اکثر ایسے موقع پر یہ رکاوٹیں اس لیے آپ کی سمجھ کرتا ہوں کہ ہم وقت سے پہلے ان کو ختم کر دیں۔ ابھی بھی مہینے 20 دن ہمارے پاس، 18-20 دن باقی ہیں، 2 عشرے ہمارے پاس باقی، ہم بہت خوش کما سکتے ہیں۔ 4 بندے، تفصیلی روایت ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، وہ ساری بات آپ نے کر کے آپ نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کوئی بھی توجہ نہیں فرماتے، نہ انہیں رحمت ملتی ہے، نہ انہیں بخشش کا پروانہ ملتا ہے، نہ انہیں جہنم سے کچھ بھی نہیں ملتا، بس وہ صبح سے لڑ لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ کے گزارتے ہیں، بس یہی ان کا مقدر ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں پاتے۔ اور وہ کیا ہے؟
وہ 4 بندے کون سے؟ نمبر ہے شراب کا عادی. شراب کا عادی جو بندہ ہے وہ اس مہینے کی اس تھوک کے حساب سے جو رحمتیں مل رہی ہیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں اس سے معلوم شراب کا. نمبر 2 والدین کا نافرمان، یہ اس مہینے کے اندر معلوم ہو جائے. اور نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا، توڑنے والا، رشتے توڑنے والا، یہ اس مہینے میں معلوم ہو جائے. اور نمبر 4 دل میں مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. یہ 4 عیب ایسے ہیں جس کے اندر یہ میں سے کوئی عیب ہوگا وہ اس مہینے میں معلوم ہو جائے. باقی سب کو مشکل ہے. 10 لاکھ بندے روزانہ جہنم سے نکل رہے ہیں لیکن یہ اس کے اندر یہ 4 روزہ وہ معلوم. اندازہ لگا ہے 10 لاکھ بندے روزانہ تاریخ کے وقت جہنم سے نکالے جا رہے ہیں لیکن یہ معلوم. اور آخری رات اس کی اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو بہت زیادہ تعداد بنتی ہے. 30 دنوں کے بعد پھر کتنے بن جائیں گے اتنے لوگ بخشے جائیں گے لیکن یہ بندے پھر بھی. تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم وقت سے پہلے ان کو ختم کریں، دور کریں، ختم کریں. اپنے آپ کو تھکا دیں اس مہینے کے اندر عبادات کر کر کے تھکا دیں. رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور جس شخص نے رمضان المبارک کے دن کو روزہ رکھ کے رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، اللہ نے اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما. اور آج ہم تراویح سے بھاگتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جان چھوٹ جائے، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. یہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزے چاہیے یا اللہ کو ہماری تراویح کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمائے من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ فإن اللہ لغنی عن العالمین. جو بندہ جتنی مشقتیں برداشت کرے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں، تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اسے تو تمہاری تراویح کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری مشقتوں کی ضرورت نہیں، اسے تمہاری عبادات و ریاضات کی ضرورت نہیں. یہ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے. جتنی کوشش کرو گے، جتنا مجاہدہ کرو گے، جتنا نفس کو تھکاؤ گے، اتنا فائدہ حاصل کرو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر یقین نہ ہے تو صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے کیسے مجاہدہ کیا. وہ تو طبیعت کو نہیں دیکھا کرتے تھے، مشقتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، نظر کی آخرت پر تھی. ایک ہی بات تھی، ایک ہی فکر تھی ذہن میں، ہماری آخرت بن جائے. اس کی نفس کو جتنا پیس سکتے تھے پیس لیا. میں آج کے اس نشست میں کسی اور کی مثال کے اوپر ہوں. رمضان المبارک کی مناسبت سے 10 رمضان المبارک یوم وفات ہے غمگسار رسول کا، یوم وفات ہے ام المؤمنین کا، یوم وفات ہے مومنہ اول کا، یوم وفات ہے خوگر صدق و وفا کا، بلند کردار والی شخصیت کا، بلند ہمت والی شخصیت کا، اس شخصیت کا جس کے گھر میں دولت بارش کی طرح برستی رہی، اس شخصیت کا جو ناز و نعمت کے اندر پلنے والی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کتنے خوش قسمت خاتون ہیں، کتنی خوش قسمت خاتون ہیں. جب دنیا میں جب تک اسلام میں نہیں آئی تھی، جب تک حضور کے ساتھ تعلق نہیں بنا تھا، مالدار تھی، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، ناز و نعمت میں پلنے والی، بارش پر دولت کی انبار اور بارش پر پلنے و پڑنے والی خاتون. ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو شروع سے مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے پھر مشقت برداشت کرنا مشکل نہیں ہوتا. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ناز و نعمت میں پلتا ہوا ہے اور اچانک اس کے اوپر مشقت آ جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچانک اس میں سختیاں آ جائیں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، ذرا ان کا تعارف بھی سن لیں. یہ نام ان کا تھا خدیجہ
والد کا نام تھا خبیل اور ان کا لقب طاہرہ تھا، کنیت ام ہند تھی۔ 3 نکاح ہوئے ہیں زندگی کے اندر۔ پہلا نکاح جب ہوا ابو حالہ ہند بن نباش کے ساتھ، وہ فوت ہوئے، انہی سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے کنیت ام ہند پڑی، وہ فوت ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عابد المخزومی کے ساتھ، وہ بھی چل بسا۔ پھر تیسرا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پھر آپ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد چلی 2 قاسم اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر یہ 4 بیٹیاں ان سے حضور علیہ السلام کے نسل سے چلی۔ یہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی تاجرہ، خوب ناز و نعمت میں بنی ہوئی تھی، دولت کے انبار تھے۔ لیکن جب میرے آقا سے تعلق بنا نا، میں مجاہدے کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کیسا مجاہدہ کیا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دم سے ناز نخروں کو چھوڑ کر خاکوں میں آ جانا، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دم سے ان اتنی دولت کے انبار کو سب کو قربان کر کے خاک نشین ہو جانا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑی منفرد خصوصیات سے نوازا تھا۔ کائنات میں سب سے پہلے جو شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تو تقسیم ہوتی ہے نا کہ جی مردوں میں صدیق اکبر ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائے، یہ تو تقسیم کے اعتبار سے۔ لیکن مطلقاً اگر آپ دیکھیں، مطلقاً امت کو دیکھا جائے کہ سب سے پہلے حضور کا کلمہ کس نے پڑھا تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پیغام لے کے سب سے پہلے گھر میں تشریف لائے، سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا تھا، اور آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی یہی ہے، اور ایک اور اعزاز بھی ہے کہ وحی کی آواز جبرائیل امین کے کانوں سے سب سے پہلے کائنات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی ہے زبان سے، اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے وحی کے الفاظ سب سے پہلے اگر کسی نے اس امت میں سنے ہیں تو صدیقہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بڑے اعزازات تھے ان کے، اور جب ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فضائل سے خصوصیات سے نوازا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے، جبرائیل امین علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کو نبوت مل گئی، بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پیارے آقا دو نماز دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی گھر میں تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، آگے وہاں پہ اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، پھر پیارے پھر جبرائیل امین نے وہ وضو فرمایا اور 2 رکعت 2 گانے ادا کیے، پھر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، وہ 2 گانے ادا کیے، پھر حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بازو سے پکڑا اور وہاں پہ لے گئے، پھر انہوں نے بھی وضو فرمایا اور پھر انہوں نے بھی 2 گانے ادا کیے۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس دھرتی پر اس امت میں حضور کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے نماز ادا کی ہے تو سیدہ خدیجہ انہوں نے نماز ادا کی۔ اور ان کی فضیلت کے بارے میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے لیے کھانا لے کے تشریف لا رہی تھی۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہے جو آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کا بھی سلام آیا ہے، میں بھی ان کے لیے سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر فرما دیا جس کو سکون کوئی نہیں، بغیر سکون کے بغیر دیواروں کے فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ محدثین شراب نے بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے کہ یہ بغیر سکونوں کے محل کے لیے کیوں تعمیر ہوا؟ یہ تو بات تو پکی ہے کہ جنت کے اندر کسی لفظ بات کی کسی تانے کی بندے کو آواز نہیں آئے، کوئی فضول بات بندہ نہیں سن سکے گا، لیکن دنیا میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشرکین کے بڑے تانے برداشت کیے تھے، بڑی باتیں برداشت کی تھی،
بڑے تانے اور باتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ نے یہ خصوصی انعام دیا ہے کہ جنت میں ویسے بھی آواز نہیں آئے گی، میں خدیجہ کے محل کو بالکل آزاد چھوڑتا ہوں، نہ دیواریں ہوگی نہ ستون ہوگا، اس حال میں کہ اگر کوئی ستون نہ ہو کوئی دیوار نہ ہو، ہلکی پھلکی آواز کہیں نہ کہیں سے تو آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بھی خدیجہ الکبریٰ کو نہ بات نہیں پہنچ سکتی، ایسی حالت میں تک کوئی فضول بات نہیں، کوئی تانا نہیں پہنچے گا، کوئی اور ایسی ان کو تکلیف دہ آواز نہیں پہنچ گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نے خدیجہ کو ایک ایسے محل کے اندر دیکھا ہے جو موتیوں سے اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ سیدہ کائنات نے دنیا کی زندگی میں اپنے سارے ہیرے جواہرات دنیا دولت سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی تھی، اللہ نے اس کے انعام میں وہ سب کچھ جنت میں تو من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو دنیا میں جتنی مشقت برداشت کرے گا اس کو فائدہ اس کو ذات کو کسی اور کو، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مجاہدے کیے، جب حضور پر ایمان لائی نہ تو لانے کے بعد اپنے تجارت کا مال تجارت کا سارا اختیار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ اور پیغمبر کی جو نشان ہے کہ پیغمبر مال کا مالک نہیں بن کے رہتا، پھر حضور کے پاس جتنا مال تھا وہ تو سارا بھگا دے گئے، اس کو تو سارا اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا، کچھ بھی نہ بچا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں اور صحابہ کو برداشت کرنی پڑی ہیں، وہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفا کا ایسا معیار قائم کیا ہے کہ وہاں پر حضور علیہ السلام کا مکمل ساتھ دیا۔ ایسی حالت آ گئی آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دن بڑی رکت کے ساتھ پیارے آقا فرماتے خدیجہ تم تو ایسی نہیں تھی، تم تو ناز نخروٹ کرنے والی تھی، تم تو ناز نعمت میں پلنے والی تھی، تمہارے ہاں دولت کے انبار ہوا کرتے تھے، تم نے کہاں واقع دیکھے تھے، تم نے کہاں ننگے فرش پہ سونا سیکھا تھا۔ خدیجہ میری وجہ سے آج تجھ پہ یہ حالت آ گئی ہے کہ تجھے پتے کھا کے گزارا کرنا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، پتے کھا کے پیٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ خدیجہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ام المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگی یا رسول اللہ کہاں مجھے دکھ ہوگا، میں تو زندگی کے ان ایام پہ روتی ہوں جو آپ کی زندگی سے دور گزرے ہیں، میں تو اللہ سے یہی مانگتی ہوں اللہ مجھے زندگی میں کوئی راحت نہ ملتی، کوئی سکون نہ ملتا، ساری زندگی آپ کے قدموں میں اتنی فاقوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اور اسی حالت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی ختم ہوئی، یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو کچھ ایام کچھ مہینوں کے بعد سیدہ شریف لگی بہت کمزور پڑ، ایک انہوں نے مجاہدہ کیا، ایک کوشش کی، اپنے نفس کو ہٹایا اور اللہ نے ان کو نوازا۔ وہ اور صحابہ اکرام کی مثالیں اٹھاتے سب کو نوازا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں اللہ کے ساتھ، لیکن ہم تھکاتے نہیں، بس ایک ٹوٹل پورا کر دے کے ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے خاص نعمتیں آتی نہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیں گے، ایسا تھکائیں گے جیسے صحابہ نے تھکایا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی نوازے گا، آخرت کے اندر بھی نوازے گا۔ تو ان کا زندگی کا ایک فرق آپ کے سامنے اس لیے کھولا کہ انہوں نے کیسے مشقتیں برداشت کی، بڑے فضائل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیسا، اپنے نفس کو تھکایا، اور ہمیں بھی درس دے دیا کہ اپنے نفس کو جتنا تھکاؤ گے، جتنا مارو گے، اتنا یہ آخرت میں سنور جائے گا۔ دنیا میں جتنا اس کو سنوارو گے، آخرت میں اتنا بگڑ جائے گا، اتنا کام خراب ہوگا۔ تو ہمارے لیے ان حضرات کی زندگیاں ماشاءاللہ راہیں، تو یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس کے سے ہم نے کما کو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ میں پھر کہوں گا رحمت کا عشرہ گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ عشرہ جو ہم سے جاری ہے، چل رہا ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ شروع میں نے آپ کے سامنے دو اعمال بتائے، استغفار کی کثرت، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت، یہ دو عادتیں اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو، جو بشرا سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔